اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت ہی مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ کل میں نے فضیلت سنائی تھی سورہ رحمان کی، حدیث پاک کے اندر آتا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے سامنے جب یہ ساری تلاوت کی تو صحابہ خاموش رہے، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی میں نے قرآن کی صورت جنوں کے سامنے جب سنائی تو سب جن جب میں پہنچتا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ پر تو جن بول اٹھتے تھے یا اللہ لا بِشَيْءٍ مِّن نِعْمَتِ رَبِّنَا نُكَذِّبُ، یا اللہ ہم تیری کسی نعمت کو نہیں جھٹلاتے۔ تو ہم چونکہ انسان ہیں، اشرف المخلوقات ہیں، مومن ہیں، تو اس لیے جب بھی فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ پڑھیں، یہ دل سے یا زبان سے کہیں یا اللہ ہم تیری کسی نعمت کو نہیں جھٹلاتے۔ پڑھیے جی۔ رحمان نے، اچھا قرآن کے یہ جو چار لفظ ہیں رحمان، قرآن، انسان، بیان، ان کی یہ جو چیز ہے وہ سمجھنی ہے۔ الرحمن سورہ طٰہٰ کے اندر آتا ہے جب حضرت موسیٰ اپنی قوم کی طرف لوٹے تھے نا، وہاں جب رب کی بارگاہ سے واپس آئے تھے، وہاں لفظ استعمال ہوتا ہے غضبان، آصفہ، فراجع الی قومہ غضبان آصفہ۔ غضبان کہتے ہیں جس کے اندر شدت سے غصہ بھرا ہوا ہو۔ عرب کے اندر جس کو سخت پیاس لگی ہو اس کو کہتے ہیں عطشان، وہ بڑا پیاسا ہے۔ جس کو سخت بھوک لگی ہو اس کو کہتے ہیں جوعان، کہ سخت بھوک لگی ہے۔ تو یہ الرحمن، رحمان وہ ہے کہ جس کی رحمتیں ٹھاٹے مارتا ہوا ایک سمندر ہے۔ رحمان کے اندر بہت مبالغہ ہے اور یہ اللہ کے اسماء میں سے چوٹی کا نام ہے رحمان۔ علم القرآن، اتنی عظمتوں والے رحمان نے سکھایا ہے قرآن۔ کس کو سکھایا؟ خالق الانسان، پیدا فرمایا انسان کو۔ الانسان سے مراد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ دوسری تفسیر الانسان کی ہے وہ ہے حضرت آدم ہیں، اور تیسری تفسیر ہے جنس انسان، حضرت آدم سے قیامت تک کے انسان۔ خالق الانسان، پیدا فرمایا انسان کو۔ جب انسان کو پیدا فرمایا، یہ جو رحمان ہے تعارف کیوں کروانا پڑا؟ سورہ فرقان آیت نمبر 60، لوگوں نے کہا جب اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اذا قیل لہم اسجدوا للرحمن، جب ان کو کہا جاتا ہے سجدہ کرو رحمان کو، قالوا وما الرحمن، وہ کہتے ہیں رحمان کیا ہے؟ اب یہ رحمان ہے، رحمان وہ ہے جس نے قرآن سکھایا ہے، پیدا فرمایا انسان کو، علمہ البیان، اسے قرآن کا بیان سکھایا۔ اب یہ جو صلاحیتیں ہیں وہ اور بھی بڑی تھیں، لیکن اللہ نے قرآن کا بیان انسان کو سکھایا تو باقی حیوانات سے انسان کو ممتاز کر دکھایا۔ یہ ہے رحمان نے سکھایا ہے قرآن، پیدا فرمایا انسان کو اور اسے قرآن کا بیان سکھایا۔ پڑھیے جی۔ الشمس والقمر بحسبان، سورج اور چاند حساب کے پابند ہیں، سورج اور چاند حساب کے پابند ہیں۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ کن کے بیٹے ہیں؟ ابو جہل کے بیٹے ہیں حضرت اکرمہ۔ ان کی ایک بات سنیں، کہتے ہیں لو جعل اللہ نور جمیع ابصار الانس والجن والدواب والطیر فی عینی عبد، یہ لفظ سنیں، کہتے ہیں تمام انسان کی آنکھیں اور جنوں کی تمام آنکھیں اور تمام جانوروں اور تمام پرندوں کی بینائی جو ان کی بصارت ہے، اگر ایک بندے کی آنکھ میں آ جائے، کہتے ہیں ثم کشف حجابا واحدا من 70 حجابا، سورج کے سامنے جو 70 پردہ نہیں ہے، اگر اللہ 70 پردے سے ایک پردہ ہٹا دے تب بھی اتنی بصارت والا انسان اس کو نہیں دیکھ سکتا۔ 70 پردے جو سورج کے سامنے ہیں، ایک پردہ ہٹ جائے اور ساری انسانیت کی بصارت، جنوں اور انس اور دواب اور طیر کی بصارت ایک انسان میں آ جائے تب بھی صرف سورج کو نہیں دیکھ سکتا۔ وجہ کیا ہے؟ کہتے ہیں وَنُورُ الشَّمْسِ جُزْءٌ مِّن 70 جُزْءً مِّن نُورِ الْكُرْسِيِّ، سورج کا نور کرسی کے نور کا 70واں حصہ ہے، سورج کا نور۔ اور سنیں، کہتے ہیں وَنُورُ الْكُرْسِيِّ جُزْءٌ مِّن 70 جُزْءً مِّن نُورِ الْعَرْشِ، اور کرسی کا نور عرش کے نور کا 70واں حصہ ہے۔
اور کہتے ہیں وَنُورُ الْعَرْشِ جُزْءٌ مِّن سَبْعِينَ جُزْءًا مِّن نُورِ السِّطْرِ، رب کے جو پردے نہیں ہیں ان میں سے ایک پردے کے نور کا 17واں حصہ وہ عرش کا نور ہے، جو رب کے سامنے پردے ہیں۔ اب جو بات سمجھانی تھی وہ یہ ہے، کہتے ہیں جس کو اتنی بصارتیں دیں وہ سورج نہیں دیکھ سکتا، قیامت کے دن اللہ ان آنکھوں کو وہ نور عطا کرے گا کہ جس نور سے مومن رب کا دیدار کریں گے، جس نور سے وہ رب کا دیدار کریں گے۔ تعجب والی بات یہ ہے کہ جو اتنی بصارتیں ہوں لیکن وہاں سورج کو نہیں دیکھ سکتا، قیامت کے دن ان آنکھوں میں کتنا نور ہوگا جو نور کو دیکھ رہا ہوگا۔ یہ ہے اللہ فرماتا ہے الشمس والقمر بحسبان، پڑھیے یہ والنجم والشجر یسجدان، اور تارے اور درخت سجدہ کناں ہیں۔ اچھا، نجم کہتے ہیں جو چیز بچھی ہوئی ہو جس کا تنا نہ ہو، یہ نہیں ہوتی بیلیں جو ہوتی ہیں، بیلیں زمین پہ بچھی، یہ ہوتی ہے جس کا تنا نہ ہو۔ اور الشجر وہ درخت جس کا تنا ہو، گندم اس کا تنا ہوتا ہے، کھجور تنا ہوتا ہے، یہ کیا کرتے ہیں؟ یسجدان، سجدہ کناں ہیں، سجدہ کرنے والے ہیں۔ اب یہ سجدہ کیسے کرتے ہیں؟ ان کا سایہ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرتا ہے۔ پڑھیے جی والسماء رفعہا ووضع المیزان، اور آسمان اسی نے بلند کیا اور قائم کیا میزان۔ میزان کہتے ہیں ہر وہ آلہ جس سے اشیاء کو ناپا تولا جاتا ہے۔ پڑھیے جی اللہ وَأَجْلَ کے ساتھ، اور تم کم نہ کرو المیزان تول کو، والارض وضعها للانام، اور زمین اس نے پیدا کیا ہے مخلوق کے لیے، زمین کو پیدا کیا مخلوق کے لیے، اور زمین میں ہر قسم کے کیا ہیں؟ فیہا فاکہۃ والنخل ذات الاکمام، گونا گوں پھل، مختلف قسم کے پھل، والنخل اور کھجوریں ہیں، ذات الاکمام غلافوں والی، والحب ذو العصف والریحان، اور اناج بھوسے والا اور خوشبودار پھول۔ یہ سورہ رحمان قرآن کی عظمت بتاتی ہے۔ پڑھیے گا فی آلاء ربکما تکذبان، یہ جو اناج ہوتا ہے یہ انسان کھاتے ہیں اور بھوسا جانور کھاتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس کن کن نعمتوں کو اپنے رب کی تم جھٹلاؤ گے؟ تو جواب کیا ہے؟ ہم یا اللہ کسی نعمت کو نہیں جھٹلاتے۔ اب سورہ رحمان رسالت نبوت سے خالی ہے، اس کے اندر کوئی ایسا حکم نہیں ہے، صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ چیزیں یاد کروا رہا ہے۔ خلق سنیں، حضرت عبداللہ بن عباس کے سامنے جب یہ پڑھی نا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو آپ فرماتے ہیں، کہتے ہیں النعم ظاہرۃ علیکم، اتنی رب کی نعمتیں ہیں کہ تم مغلوب ہو جاؤ گے، رب کی نعمتیں گن نہیں سکتے۔ کہتے ہیں لا تستطیعون انکارہا، رب کی نعمتوں کا انکار کی طاقت نہیں رکھ سکتے، تو لہٰذا کہتے ہیں ہم وہ کہیں گے جیسے مومن جنوں نے کہا تھا۔ مومن جنوں نے کیا کہا تھا؟ اللہم ولا بشیء من آلائک ربنا نکذب، اے اللہ ہم تیری کوئی نعمت نہیں جھٹلاتے، فلک الحمد، تیرے لیے حمد ہے۔ حضرت ابن عباس یہ کہا کرتے تھے بِأَيِّہا یا رب، یا اللہ تیری کون سی نعمت کو جھٹلائیں؟ لا نکذب بشیء منہا۔ اب حدیث پاک سنیں، حضرت اسماء بنت ابو بکر، حضرت ابو بکر کی صاحبزادی رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا، میرے آقا پڑھ رہے تھے، کہاں نماز پڑھ رہے تھے؟ کعبے کے سامنے نماز پڑھ رہے تھے، اور میرے آقا سورہ رحمان کی تلاوت کر رہے تھے۔ کہتے ہیں ایسی یہ آیت ہے والمشرکون یستمعون، مشرک کھڑے ہو کے سن رہے تھے کس آیت کو؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، مشرک کھڑے ہو کے سورہ رحمان میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی سن رہے تھے۔ اب انسان کی تخلیق کا تذکرہ تھوڑا سا سنیں قرآن سے، پڑھیے جی خلق سالم، بجنے والی مٹی سے، کل فخار ٹھیکری کی مانند، اس پر حدیث پاک سنیں۔ امام احمد، مسند امام احمد کے اندر یہ حدیث موجود ہے، راوی ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، فرماتی ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خلقت الملائکۃ من نور،
فرشتوں کو پیدا کیا گیا نور سے، وَخُلِقَ الْجَانُّ مِن مَارِجٍ مِن نار، جنوں کو پیدا کیا گیا آگ کے شعلے سے۔ آگ جب بڑک اٹھے نا، اس کے اوپر سے ایک کنارے پہ ایک شعلہ ہوتا ہے، اس سے جنوں کو پیدا کیا گیا۔ فرمایا وَخُلِقَ آدَمُ مِمَّا وُصِفَ لَكُمْ، آدم کو پیدا کیا گیا اس سے جس سے تمہیں موصوف کیا گیا۔ کس سے موصوف کیا گیا؟ قرآن ہے من صلصال کالفخار، بجتی ہوئی ٹھیکری سے اللہ نے انسان کو پیدا فرمایا۔ پڑھیے جی، الجنہ، اور پیدا کیا جان کو، من مارج من نار، آگ کے شعلے سے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس کن کن نعمتوں کو اپنے رب کی تم جھٹلاؤ گے؟ تو یا اللہ ہم کسی نعمت کو نہیں جھٹلاتے۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق